صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان محترم، کل آخر میں منافقوں کی اس جماعت کا ذکر تھا جو کسی منفعت فائدے کے خاطر ایمان اور اسلام کے قریب ہوتے، پھر اس کے بعد جب وہ نظر نہیں آتا تو کفر کے دلدل میں پھر سے واپس ہو جاتے۔ پارہ 17 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو کنارے کنارے عبادت کرتے ہیں، یعنی اگر انہیں خیر بھلائی نفع دنیا کا نظر آتا تو عبادت میں لگے رہتے، جیسے ہی یہ چیزیں ختم ہو کر کوئی دشواری پریشانی تکلیفیں آتی تو پیچھے ہٹ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی دنیا بھی اکارت گئی، ان کی آخرت بھی اکارت گئی، یہ بڑی کھلی گمراہی میں، کھلی خسارے میں، نقصان میں پڑے ہوئے۔ تو بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیسرا رکوع شروع ہے، یعنی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو۔ اوپر 3 جماعتیں یا 4 جماعتیں ہوئی ہیں۔ پہلے ایمان والوں کا تذکرہ، اس کے بعد خالص کافروں کا تذکرہ، اس کے بعد منافقوں کی 2 جماعت کا تذکرہ۔ تو 3 کہہ لیں یا 4 کہہ لیں، سب سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے۔ لوگو کیا کرو؟ اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے مانگا ہے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اول سے آخر تک صراط المستقیم کی تشریح کرتا ہے۔ اب سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نام ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں خرچ کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، عبادت اسی کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا، خوف اور عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، بچنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب سے یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرو۔ کس کی کرو؟ ربکم، اپنے پروردگار کی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ،
اس کے علاوہ صفاتی نام 99 ہیں، جس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جو اسماء حسنہ کے نام سے چھپی ہوئی بھی ہے، بہت سے مسلمانوں کو یاد بھی ہے، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بہت سوں کو یاد ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ایک حدیث میں جو اسماء حسنہ پڑھ کر دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کو، جو اسماء حسنہ میں سے ہی ایک نام ہے، اس کو اپنایا، عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ اس میں دعویٰ مع دلیل ہے، دعویٰ کا دعویٰ بھی ہے، دلیل کا دلیل بھی ہے، یعنی عبادت کرو رب کی جو تمہارا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ پیدا کرنے میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دخل ہے، اور رب پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ کیسے ایک ناپاک قطرے کے پانی سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک شاندار، خوبصورت، احسن الخالقین، سننے والا، دیکھنے والا، عقل اور ادراک کرنے والا انسان بنا دیا، اور اس کی بقا اور ارتقاء، یعنی اس کا باقی رہنا اور اس کا ترقی کرنا، اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب کو مہیا کر دیا۔ انہیں تربیت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ جب اتنی تربیت کرتا ہے تو اس کی عبادت کرنا لا محالہ ہر انسان کا فریضہ ہے، ضروری۔ انسان کے بنائے ہوئے بتوں میں سے کسی بت نے انسان کو نہیں پیدا کیا اور نہ کسی مخلوق نے۔ آج کے ٹیکنالوجی کی ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم پالتے ہیں، ہم پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال رب لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف بتا دیا، عبادت کی طرف دعوت دے دی کہ اس کے سوا کوئی ہستی عبادت کے مستحق ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ مثلا جب کہا گیا اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو۔ مخلوق پرستی، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنا چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا سیکھو۔ اور منافقین کے لیے جب ہوگا تو دونوں جماعتوں سے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں، نفاق چھوڑو، اخلاص پیدا کرو، دکھاوا چھوڑو، للہیت پیدا کرو۔ جہاں للہیت آ جائے گی دونوں منافقوں کی جماعت میں تو آدمی کھل جائے گا، سنور جائے گا۔ اور ایمان والے سے اگر خطاب ہے تو ایمان والوں میں کچھ گنہگار ہوتے ہیں، تو ان سے یہ کہا جاتا ہے عبادت کرو کا معنی تم گناہوں سے باز آ جاؤ، پورے اطاعت میں لگ جاؤ۔ اور ایمان والوں میں اعلیٰ درجہ، جیسے کہ ہدایت کا تیسرا درجہ بتایا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم میں، یاد ہونی چاہیے سننے والے احباب کو۔ تو متقی لوگ اگر مراد ہیں تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی عبادت طاعت پر ہمیشہ قائم رہو، اس میں ترقی کی کوشش کرتے رہو۔ یہ ایمان کا جو درجہ ہے، آدمی محنت کرتا رہے گا، درجات اس کے بلند ہوتے رہیں گے،
یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کے آگے جو درجات باقی ہیں وہ وہی سے ہی رہ جائے گا، اس کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہدایت کے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ ایک نعمت ہے بندوں کو لیے. تو صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، تم مسلمان ہو، تم منافق ہو، تم کافر ہو، ہر ایک سے. اور معنی اور مطلب سب سے الگ الگ ہو جائے گا. اور چونکہ یہ خاص اللہ والوں سے بھی خطاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا تم اسی میں لگے رہو جیسے کہ لگے رہے. کہاں تک پہنچے صحابہ، تابعین، طب تابعین، مشائخ، فقہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 صفتوں کو بیان فرمایا، رب کی 4 صفتوں کو بیان فرمایا. اور یہ 4 صفتوں کی کیوں بیان فرمایا؟ رب کی مزید وضاحت ہو، رب کی شرح ہو، تشریح ہو، آدمی کسی بھی قسم کے وہم اور دغدغہ میں مبتلا نہ ہو. کیا فرمایا؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا. اب یہ پیدا کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے، فعل ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا تم کو بھی پیدا فرمایا، تمہارے سے پہلے جو مخلوق گزر چکے ہیں، جو امت گزر چکی ہے، ان کو بھی پیدا کیا. اب کسی کو بھی چاہے کیسا ہی گیا گزرا جاہل ہو، اناڑی ہو، وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی کوئی ہے جو کسی کو پیدا کیا ہو. پارہ 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا مل کر مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتی، بلکہ مکھی جو نذرانہ بتوں پر چڑھایا جاتا ہے، منہ میں لے لیتے ہیں، اسے بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیدا کرنے والا تم کو اللہ ہے، اور تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا. اب یہاں ایک باریک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تمہارے بعد جو ہوں گے وہ ان کو بھی پیدا کیا، یہ نہیں فرمایا. جیسے پہلوں کا تذکرہ ہوا تو وہ بھی ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نہیں، اس لیے کہ یہ امت آخری امت ہے اور نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی امت دنیا میں نہیں آنے والی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا. الذی خلقکم والذین من قبلکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو روک دیا. ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تو تم عبادت کرو، کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون. لعلکم تتقون کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم یقیناً تقوی والے ہو جاؤ، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے ہو سکتا تم امید ہے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ. کیوں؟ وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بدولت جنت میں نہیں جائے گا. قربان جائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جذبہ ایمان پر. کیا؟ فوراً پوچھا جی یا رسول اللہ آپ؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لی ہے. انہیں ہر آدمی جنت میں جو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا. اب عبادت کا حکم دیا، اب آدمی عبادت میں لگا تو یہ عبادت اسے جنت میں لے جائے گی؟ نہیں. ہو سکتا ہے جنت میں لے جائے گی، یعنی ان عبادتوں کے ساتھ بھی فضل الہی شامل حال ہو،
تب جا کر وہ جنت میں جائے گا، ورنہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے روک لیے جائیں گے، جیسا کہ بخاری شریف میں نبی علیہ والسلام نے پچھلے زمانوں کے عبادت گزاروں کی زندگی کا واقعہ سنایا ہے۔ انشاءاللہ کل عرض کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا ایمان والا بنائے، اور اس میں ترقی کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملیں کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، آمین۔